السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوگے۔ آج ہم مرزا دبیر کے بارے میں بات کریں گے، جن کی پیدائش 1803 میں ہوئی اور جن کی وفات جو ہے وہ 1875 میں ہوئی ہے۔ اور وہ اس پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے میر انیس کے بارے میں بات کی تھی، ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1802 عیسوی میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ ہوئی تھی 1874 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی پیدائش، ان کی وفات کو میر انیس کی اور مرزا دبیر کی یاد رکھیں گے، ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نام ان کا مرزا سلامت علی تھا اور جو تخلص تھا وہ تھا دبیر محلہ بلی ماران متصل لال ڈگی، دہلی میں 11 جمادی الاول 1218 ہجری مطابق 29 اگست 1803 میں پیدا ہوئے۔ وقت دبیر سال ولادت ہے۔ دبیر کا جو انتقال ہوا وہ لکھنؤ میں ہوا، 1875 میں ہوا، وہ مطابق 1292 ہجری میں ہوا تھا۔ مرزا دبیر کی پیدائش کے بارے میں یاد رکھیں گے، ان کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو لکھنؤ میں۔ میر انیس کا بھی انتقال لکھنؤ میں ہوتا، لیکن ان کی پیدائش جو ہے وہ فیض آباد میں ہوئی تھی، لیکن دبیر کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی اور لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو اس وجہ کو یاد رکھنا، کیونکہ لکھنؤ سے ان کا مرثیہ نگاری جو ہے وہ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوتا جاتا، لکھنؤ یاد رہتا، میر انیس، مرزا دبیر، تو یاد رکھنا کہ ان کی دہلی میں پیدائش ہوئی تھی۔ دبیر کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ مرزا دبیر کے آباء و اجداد کا وطن شیراز ایران تھا۔ دبیر کے جد اعلیٰ ملا اہلی شیرازی مصنف مثنوی شہر حلال کے برادر عینی ملا ہاشمی شیرازی تھے۔ دبیر جو ہے وہ 7 برس کی عمر میں ہی دہلی سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو لکھنؤ چلے آئے تھے اور محلہ نخاس کے مکان میں رہنے لگے تھے۔ مرزا دبیر دن میں صرف ایک بار غذا جو ہے وہ تناول کرتے تھے اور رات میں صرف چائے پیتے تھے۔ دبیر کے طرزِ تعلیم کے اساتذہ مولوی ضامن، مولوی مرزا کاظم علی، ملا مہدی مجتہد مزاندانی، مولوی فدا علی اخباری تھے۔ دبیر نے 11 برس کی عمر میں 1229 ہجری یا 1230 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ میر مظفر حسین ضمیر کی خدمت میں حاضر ہو کر، یا حاضر لکھا حاضر ہو کر ان کی شاگردی جو ہے وہ اختیار کی تھی۔ تو یہ کس کے شاگرد تھے؟ تو میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد تھے۔ انیس کے جو ہیں وہ استاد کون تھے؟ انہیں آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں گے۔ دبیر کے جو ہے وہ میر ضمیر تھے۔ اس سے چیزیں کیا ہوں گی؟ آپ کو لرن ہوں گے اور آپ بھولیں گے نہیں اور یاد رکھ پائیں گے۔ تو آپ کامنٹ کر کے بتانا کہ میر انیس کے استاد کا کیا نام تھا اور ان کا پہلے تخلص کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میر مظفر حسین ضمیر ہی نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز فرما کر کہا تھا: میر دبیر ان روشن ضمیر مخفیو خطزب نمائند، اور پھر مسکرا کر فرمایا تھا کہ شہزادے میں نے اپنے نفس و نام پر تم کو مقدوم کر دیا کہ اس مشہور جملہ میں دبیر اول اور ضمیر بعد کو ہے۔ میر مظفر حسین ضمیر فخراً اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو ضمیر تھے، زیادہ تر ضمیر لکھا ہوتا ہے لیکن ان کا پورا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ یاد رکھیں گے میر مظفر حسین ضمیر۔ تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ استاد دبیر کہتے تھے۔ پہلے تو یہ شعرا تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے۔ دبیر نے 12 سال کی عمر میں مرثیہ کہنا جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ دبیر کی شادی انشا کی حقیقی یعنی انشاء اللہ خان انشا کی
جو ہے وہ حقیقی نواسی اور سید معصوم علی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ دبیر کے 2 لڑکے مرزا محمد ظفر عوج اور مرزا محمد ہاشمی تارک اور ایک لڑکی تھی۔ انشاء اللہ خان انشا کے بارے میں رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں جو ہم پڑھیں گے داستان اس میں آئے گا انشاء اللہ خان انشا۔ دبیر غازی الدین حیدر کے تخت نشینی کے وقت 11 برس کے تھے اور اس کے انتقال کے وقت 24 برس کے تھے۔ جب تک لکھنؤ کی سلطنت قائم رہی دبیر ملک ابد سے کہیں باہر نہیں گئے، حالانکہ باہر سے بلاوے بھی آئے مگر ہمیشہ جو ہے وہ انکار کیا تھا۔ دبیر نے سیتاپور، لکھنؤ، بنارس، الہ آباد، فیض آباد اور عظیم آباد کی مجلسوں میں مرثیے جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ مرزا دبیر نے عظیم آباد کا سفر پہل نواب ظفر حسین خان فیض کی استدعا پر 1276 عیسوی میں مطابق 1859 میں جو ہے وہ کیا تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا دبیر نے پہلا سفر عظیم آباد کا کب کیا تھا اور کس کے وہ اس پر کیا تھا، تو وہ ہے نواب ظفر حسین کی فیض کی ابتدا پر اور 1276 عیسوی مطابق 1859۔ مرزا دبیر نے میر انیس کی تاریخ وصال کہی تھی اور اسے میر باقر تاج کے امام باڑہ کی جو ہے مجلس میں پڑھا تھا۔ دبیر کے کارنامے: دبیر نے غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی اور سلام وغیرہ بھی لکھے ہیں مگر مرثیہ گوئی ان کا جو ہے وہ خاص میدان ہے۔ دبیر کے صرف 2 قصیدے ملتے ہیں، ایک فارسی میں منتظم الدولہ کی مداح میں، دوسرے اردو میں مہاراجہ چندو لال کی مداح میں۔ ٹھیک ہے، دبیر کے صرف کتنے ملتے ہیں قصیدے؟ تو 2 قصیدے، تو اس کو یاد رکھنا ہے۔ دبیر نے پہلا جو قصیدہ تو فارسی منتظم الدولہ کی مداح میں اور دوسرا جو ہے وہ اردو میں مہاراجہ چندو لال کی مداح میں۔ تو پوچھا جا سکتا ہے فارسی میں ان کا کون سا قصیدہ ہے، تو یاد رکھیں گے۔ اردو میں انہوں نے کس کے قصیدہ کی مداح میں لکھا ہے، تو وہ یاد رکھیں گے۔ دبیر کی 3 مثنویاں ملتی ہیں، 2 مطبوعہ اور 1 غیر مطبوعہ۔ مثنوی احسان القصص، تو اس میں جو ہے وہ دبیر نے 14 معصومین کے حالات و ولادت، فضائل اور معجزات کو جو ہے وہ نظم کیا ہے مثنوی احسان القصص میں۔ مثنوی معراج نامہ، اس میں معراج کے واقعے کو نظم کیا گیا ہے مثنوی ممتاز نامہ۔ تو احسان القصص، معراج نامہ، ممتاز نامہ، ٹھیک ہے، یہ 3 مثنویاں ہیں اور 2 قصیدے ہیں۔ دبیر کے مشہور مراثی کے جو ہیں وہ ایک مصرع کس کو عالم حسین کے منور کی زیب ہے، یہ ہے پہلا مصرع، جو مطلب جو مرثی ہیں ان کے ایک مصرع دیے گئے ہیں اس میں۔ کہ شیر کی آمد ہے کرن کاپ رہا ہے، یہ تو ویری امپورٹنٹ ہے، یہ تو زیادہ تر ایگزام میں پوچھا ہی جاتا ہے۔ اے شمس و قمر نور کی محفل ہے یہ محفل، پیدا شاہ مہر کی مقراظ جب ہوئی، دستے خدا کا قوت بازو حسین علی، ویری امپورٹنٹ ہے۔ دبیر کے متعلق مختلف آراء و خیالات: دبیر کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے میر انیس انہیں حضرت یوسف کہتے تھے۔ اب پوچھا جا سکتا ہے کہ کون انہیں حضرت یوسف کہہ کر پکارتے تھے؟ مرزا دبیر کو، تو اس میں آئے گا میر انیس جو ہیں وہ انہیں کیا کہتے تھے؟ حضرت یوسف۔ واجد علی شاہ نے دبیر کے بارے میں لکھا ہے، میں کم سنی سے عاشق نظم و دبیر ہوں، واللہ لطف شعر میں اس کے اشیر ہوں۔ غالب نے دبیر کے کچھ بند پڑھ کر کہا تھا، واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بھی اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے یہ کس نے کہا تھا، واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا، تو یہ جو ہے وہ غالب نے کہا۔ سلامت علی صاحب طبیعت دار اخلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، بلا کی طبیعت پائی ہے، لطیف تخیل یہی ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کر دے، کیا ثابت کیا ہے، ناصح نے یہ کہا ہے۔ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی جو ہے وہ شرم رکھ لی، یہ امداد امام اثر کا قول ہے اور یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔
دویر نے کلکتہ کا سفر جو ہے وہ آنکھوں کے علاج کی غرض سے واجد علی شاہ کے ولا نے 1290 ہجری مطابق 1874 میں کیا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ دویر نے کلکتہ کا سفر کب کیا، تو 1874 میں۔ کب، کس کے اس سے کیا تھا، تو کس غرض سے، تو علاج کی غرض سے۔ اب آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس غرض سے کیا تھا اور کب کیا تھا، تو یہ سب دو جو سوال ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ مرزا دویر کے استاد کا کیا نام تھا، اور دوسرا یہ کہ غالب نے جو ہے وہ کلکتہ کا سفر کیوں کیا تھا اور کب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دویر کا تو میں نے بتا دیا کہ کلکتہ کا سفر کیوں کیا تھا، تو آنکھوں کے علاج کی غرض سے، اور 1874 میں کیا تھا۔ خیال آفرینی، وقت پسندی، زدت استعارات، اختراع تشبیہات، شدت مبالغہ ان کی شاعری کی خصوصیت ہیں، یہ شبلی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو سوال ہیں جو وہ آپ لوگ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی اپنا خیال اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔